شب برات کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے گزارا جائے؟ شب برات کو لے کر ہمارے ملک میں دو طبقات نے انتہا پسندانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ اس کی اہمیت ماننے کا قائل نہیں، اور دوسرے طبقے نے بہت سی مخصوص عبادات اس کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو میں نے ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہوئی اور تلاش میں باہر نکلی تو آپ جنت البقیع میں اپنا سارا سامان کی جانب اٹھائے محو دعا تھے۔ تو مجھے دیکھ کر فرمایا، عائشہ آپ تم ڈر گئی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں سمجھی کہ آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ، نصف شعبان کو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر اپنے بندگان خدا کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نصف شعبان کو قبرستان جانا اور دعا کرنا یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ویسے بھی ہمیں تواتر کے ساتھ قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ مومن قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، دنیا سے گزرے ہوئے اپنے لوگوں کی دعا کرنے کے لیے، ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کرنا۔ قبرستان جانے سے دنیا کی بے ثباتی ذہن میں اجاگر ہوتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نصف شعبان کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور بخشش عام فرما دیتا ہے، مغفرت عام کر دیتا ہے، ما سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ اور ایک روایت میں ہے ما سوائے قاتل اور مشاہن کے۔ مشرک اور قاتل تو عمومی الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن مشاہن کیا ہے؟ مشاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے بھائی بندوں کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام جو معاشرے میں محبت کو عام کرنا چاہتا ہے، وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے ایک دوسرے کے لیے جیلسی، بغض اور کینہ سینوں میں محفوظ کر کے رکھیں۔ تو یہ ایسی رات ہے جس میں جانے سے پہلے ہر صورت مومنین کو اپنے دل ایک دوسرے سے صاف کر لینے چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ مجھے اس حدیث مبارکہ سے پنجاب کی وہ رسم انتہائی خوبصورت لگنے لگی کہ جس میں شاید اتنا نظریاتی ان کو علم نہ ہو، مگر یہ رسم اتنی خوبصورت تھی کہ عام ایک ان پڑھ سا سادہ سا بندہ بھی، وہ مرد ہو یا عورت، شام سے پہلے ایک دوسرے کو
عرف عام میں یہ کہہ لیتے تھے کہ پراؤ تے بھینوں لڑیا بولیا بخشو جے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اس رسم کا تعلق اور اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے کہ مشاہن جو ہے ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نصف شعبان کا روزہ اس کی ترغیب دی گئی، دن کے روزے کی ترغیب دی گئی اور رات کے قیام کی ترغیب دی گئی، اور یہ کہا کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح تک اعلان عام کرتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو فراخی اور وسعت رزق عطا کروں، اور کوئی ہے مصائب سے نجات حاصل کرنے والا کا متمنی میں اسے مصیبتوں سے نجات دوں اور اسے عافیتیں عطا کروں۔ تو اس طرح اگرچہ جیسا کہ بعض مولویوں نے اس کے ساتھ کچھ مخصوص عبادات کو اٹیچ کیا ہوا ہے، وہ نہ بھی ہوں، آپ ان کو نہ بھی کریں، لیکن ہمیں اس رات کو اور اس دن کو استغفار طلب کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ ہمارے احباب جو ریگولر تسبیحات کرتے ہیں انہیں زیادہ تسبیحات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم درود شریف اس رات کو اور اس دن کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت معاشرتی رسم معاف کرنے والی اور معاف کروانے والی، اس کا اعادہ کرنا چاہیے اور اس کو اہتمام کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، اور ایسی خوبصورت رسومات جو ہیں وہی معاشرے میں ایک حسن اور تازگی پیدا کرتی ہیں، اور اسلام کا منشا یہ ہے۔ تو اس رات کو اور اس دن کو بہرحال اہتمام کے ساتھ گزارنے کی سنت میں ترغیب موجود ہے، اور ہمیں اہتمام کے ساتھ اسے گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔